فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین. الصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین. اما بعد. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم لا حول ولا قوة الا بک. لائق صد احترام بزرگ حضرات، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں اور پردہ نشین خواتین اسلام، اللہ تعالیٰ کے فضل و احسان سے آج ہم نے اور آپ نے 7ویں پارہ کی مکمل تلاوت سماعت کی ہے، اور اس پارہ میں 2 سورتیں ہیں. سورۃ المائدہ کا بقیہ حصہ اور سورۃ الانعام کا ابتدائی حصہ. سورۃ المائدہ کا جو بقیہ حصہ ہے، اس میں اللہ رب العالمین نے کہہ لیجئے کہ 4 اہم باتوں کا تذکرہ کیا ہے. پہلی بات جس کا حرام و حلال سے تعلق ہے. اگر ہم پڑھیں تو پہلے صفحہ پر ہی اللہ رب العالمین نے کہا: یا ایہا الذین آمنوا لا تحرموا الطیبات ما احل اللہ لکم ولا تعتدوا ان اللہ لا يحب المعتدین وکلوا مما رزقکم اللہ حلالا طیبا واتقوا اللہ الذی انتم بہ مؤمنون. اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 87 اور 88 87 اور 88 میں اہل ایمان کو اس بات کا حکم دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کو حلال کیا ہے انہیں وہ اپنے اوپر حرام نہ کرے، اور جن چیزوں کو اللہ نے حرام کیا ہے وہ ان چیزوں کو اپنے اوپر حلال نہ کرے. اور کہا اللہ نے وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا، اللہ نے جو تمہیں حلال دیا ہے رزق، اس رزق کو کھاؤ. وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور اللہ سے ڈرتے رہو. الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مؤمنون، جس اللہ پر تم ایمان رکھتے ہو. میرے بھائی، حلال و حرام شریعت کے اندر کوئی چیز حلال ہے اور کوئی چیز حرام ہے. یہ ایک اصول یاد رکھ لیجئے آپ کہ حلال و حرام کا حق صرف اللہ تعالیٰ کو حاصل ہے، کسی کو بھی نہیں. اس امت میں کسی کو بھی نہیں جب تک کہ اللہ تعالیٰ کسی چیز کے حلال یا حرام ہونے کو بیان کرنے کا حکم نہ دے. اور اللہ کسے حکم دیتا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو. تو اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اختیار نہ دیا کہ اپنی مرضی سے کسی چیز کو حرام اور حلال کریں. اب آپ دیکھیں، آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. 28واں پارہ کی جب ہم تلاوت شروع کرتے ہیں سورۃ التحریم کی، 28واں پارہ میں اللہ نے کہا: یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک، اے نبی، اللہ نے جو آپ کے لیے حلال کیا ہے آپ اسے حرام کیوں کرتے ہیں؟ شہد کا کھانا، شہد کا پینا، اس کا استعمال کرنا حلال ہے. کسی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں شہد نہیں پیوں گا یا استعمال نہیں کروں گا، تو اللہ نے آپ کو تاکید کرتے ہوئے کہا کہ اے نبی، اللہ نے جب حلال کیا ہے تو آپ حرام کرنے والے کون ہوتے ہیں؟ تو یاد رکھیں، حرام و حلال کا تعلق یہ شریعت سازی سے ہے، یعنی دین بنانے سے ہے، شریعت بنانے سے ہے. اس کا حق صرف اور صرف کس کو ہے؟ اللہ رب العالمین کو ہے. چلیں اس کے بعد سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 89 کی تلاوت کیجئے. 89 کی تلاوت. اللہ نے یہاں پر قسم کا کفارہ بیان کیا ہے. یہ ایک معاشرتی معاملہ ہے. عموماً ہم قسم کھاتے نا، اللہ کی قسم میں ایسا نہیں کروں گا،
یہ خواتین کہتی ہیں اللہ کی قسم میں یہ کام نہیں کروں گا، اس کے بعد ہم وہ کام کر لیتے ہیں. تو یہ مسئلہ کیا ہے آپ پڑھیں آیت نمبر 89. اللہ رب العالمین نے کہا لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم ولکن یؤاخذکم بما عقدتم الایمان فکفارتہ اطعام 10 مساکین من اوسط ما تطعمون اہلکم. پوری آیت پڑھ جائیے. اگر آپ پڑھیں گے تو آپ کو یہ بات معلوم ہوگی کہ قسم کی 3 قسمیں اللہ تعالیٰ نے یہاں بیان کی. قسم کی 3 قسمیں. ایک قسم جسے عربی میں لغو کہتے ہیں یعنی بیکار. ایک قسم جسے عربی میں غموس کہتے ہیں. اور تیسری قسم معقدہ، عربی میں معقدہ کہتے ہیں. لغو قسم وہ ہے انسان کو بات بات پہ قسم کھانے کی عادت ہوتی ہے لیکن اس کی نیت قسم کھانا نہیں ہوتا ہے. کچھ لوگ ہوتے ہیں نا جن کا تکیہ کلام بنا ہوتا ہے قسم کھانا. ارے اللہ کی قسم کیا بولوں بھائی، اللہ کی قسم ایسا ہوا، اللہ کی قسم. تو اللہ نے کہا کہ یہ لغو ہے، یہ اس کی عادت ہے، اس کی نیت نہیں ہے قسم کھانے کی، تو اس پر پکڑ نہیں ہے. دوسری چیز ہے قسم غموس جس کو کہتے ہیں، یعنی کسی کو دھوکہ دینے کے لیے جھوٹی قسم کھائی جائے. اب کاروبار میں لوگ ایک چیز ہے جو بالکل گئی گزری چیز ہے لیکن اس کو بیچنے کے لیے قسم کھاتے ہیں. ارے بھائی کیا بولنا، اللہ کی قسم بیسٹ کوالٹی کی چیز ہے. یہ قسم غموس ہے جو جھوٹا قسم ہوتا ہے. اس پر بھی کفارہ نہیں ہے، یہ گناہ کبیرہ ہے، اس پر پکڑ ہے. یہ گناہ کبیرہ، ایک تو آپ نے جھوٹ بولا، دوسرا آپ نے دھوکہ دیا، یہ گناہ کبیرہ ہے، اس پر پکڑ ہے. اور قسم کی تیسری قسم جو ہے معقدہ، یعنی جو قسم کہہ لیجئے کہ انسان بالکل ارادہ اور نیت کے ساتھ کھاتا ہے اپنی بات کی تاکید کے لیے. جیسے مثال کے طور پہ کسی نے قسم کھا لیا کہ میں فلاں جگہ نہیں جاؤں گا، بالکل اس کی نیت ہے، اس کا ارادہ ہے کہ میں نے وہاں نہیں جانا ہے، لیکن اگر وہ وہاں چلا جائے تو اس نے قسم توڑ دیا. کسی نے کہا کہ میں فلاں کام نہیں کروں گا لیکن وہ کر لے، بالکل ارادے کے ساتھ قسم کھاتا ہے، نیت کے ساتھ، اور وہ قسم توڑ دے تو اب اس کا کفارہ کیا ہے؟ تو اللہ رب العالمین نے کہا کہ اس کا کفارہ یہ ہے کہ اطعام 10 مساکین من اوسط ما تطعمون اہلکم، 10 مسکین کو کھانا کھلائیے. اگر اس کی طاقت نہیں ہے تو 10 مسکین کو کپڑا پہنائیے، اس کی بھی طاقت نہیں ہے. اور تحریر رقبۃ، یا ایک غلام آزاد کیجیے. اب ان تینوں کی طاقت نہیں ہے فصیام 3 ایام ذالک کفارۃ ایمانکم، تو 3 دن روزہ رکھنا ہے. 4 اسٹیپ ہے، لیکن کیا ہے؟ اسٹیپ بائی اسٹیپ ہے. ایسا نہیں کہ پہلے آسان والا لے لینا، نہیں. پہلے کوشش کیجیے، آپ کے پاس مال ہے تو 10 مسکین کو کھانا کھلائیے، اگر نہیں ہے تو 10 مسکین کو کپڑا پہنائیے، اگر اس کی طاقت نہیں تو ایک غلام کو آزاد کیجیے، اور ایٹ لاسٹ اگر کچھ بھی نہیں کر سکتے تو کم از کم 3 دن کا روزہ رکھیے. یہی ہمارے قسم کا کفارہ ہے. اس کے بعد اللہ رب العالمین نے اخلاق کی پاکیزگی کے لیے اہل ایمان کو بہت ساری حرام چیزوں سے بچنے کا حکم دیا. پڑھیں آیت نمبر 90 اور 91 پڑھ جائیے سورۃ المائدہ کے. اللہ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون. انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوة والبغضاء فی الخمر والمیسر ویصدکم عن ذکر اللہ وعن الصلاة فهل انتم منتہون. کہا اللہ نے اے ایمان والو، تمہارے لیے شراب حرام ہے، جوا حرام ہے، اور کہہ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں بڑا تاکیدی حکم دیا ہے کہ شراب، جوا اور ایسے ہی تیر فال کے جو تیر نکالے، جو بدفالی نکالی جاتی ہے، جیسے اخبار کے اخیر میں ہوتا ہے کہ اگر آپ کی پیدائش 1 جنوری سے لے کر 3 مارچ کے درمیان ہوئی تو آپ کا راشی یہ کہتا ہے. ہاں، ایسٹرولوجی جس کو کہتے ہیں، ہاتھ دیکھیے اور گرہ بتائیے والا مسئلہ. اللہ نے کہا کہ یہ چیزیں حرام ہیں، رجس ناپاکی ہے، شیطان کے عمل میں سے ہے، شیطان کے عمل میں سے. اللہ کا فَاجْتَنِبُوهُ، اس سے بچو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. اور یاد رکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اصول بتایا، کل مسکرین خمر وکل مسکرین حرام. ہر نشہ آور چیز شراب ہے اور ہر نشہ آور چیز حرام ہے. جن چیزوں سے نشہ ہوتا ہے
وہ چیزیں حرام ہیں۔ گزشتہ درس میں ایک بات آئی تھی کہ بھائی سگریٹ کا پینا، گٹکے کا کھانا اور یہ چیزیں جو ہے اس سے نشہ نہیں ہوتا ہے۔ ایک چھوٹا سا سوال کھانے والوں سے، ڈبے کے اوپر کیا لکھا ہوا رہتا ہے کہ آپ گٹکا کھائیے اور صحت بنائیے؟ کیا لکھا ہوا ہوتا ہے؟ سچ بولنا، کیا لکھا ہوا ہوتا ہے؟ سگریٹ کے ڈبے پہ کیا لکھا ہوا رہتا ہے؟ اللہ قرآن میں کہتا ہے وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، جان بوجھ کے اپنے آپ کو ہلاک نہ کرو۔ ہم کو معلوم ہے اس کے کھانے سے کینسر ہوگا، بڑی بیماری آئے گی، یعنی ہم جان بوجھ کے خودکشی کر رہے ہیں۔ ہاں الگ چیز ہے کہ یکلخت موت نہیں ہوتی ہے، لیکن آہستہ آہستہ وہ آپ کے پھیپھڑے کو، آپ کے کلیجے کو، آپ کے کڈنی کو خراب کر دیتا ہے۔ بڑی بڑی بیماریوں میں لوگ مبتلا ہو جاتے ہیں، اور یہ تجربہ بضابطہ اس پہ تصویر ہوتی ہے، بضابطہ اس پہ تصویر ہوتی ہے کہ کسی کو گلے کا کینسر ہوا، اس کی تصویر لے کے اس کا اسٹیکر لگایا جاتا ہے اس کے اوپر۔ اب اس کے بعد کوئی کہے کہ وہ حلال ہے تو اپنی خیر منائے۔ بہرحال اللہ نے کہا کہ شراب اور ان چیزوں کے حرام ہونے کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ شیطان چاہتا ہے شراب اور جوئے کے ذریعہ تمہیں آپس میں لڑائے، اور ہوتا ہے۔ شراب پینے کے بعد نہ انسان کو ماں کی پہچان رہتی، نہ بہن کی، نہ بیٹی کی، اور نہ ہی بیوی کی پہچان رہتی۔ اور ایسے جوا کھیلنے والا اگر وہ ہار گیا، مال دینے سے قاصر ہے، منہ چھپاتا ہوا پھرتا، پھر اس کے بعد لڑائی جھگڑے فساد ہوتے ہیں، پھر وہ سود پر پیسے لیتا ہے، اور نہ جانے کون کون سی چیزیں وہ اختیار کرتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے کہا اور ایسے ہی اس شراب اور جوئے کے ذریعے شیطان چاہتا ہے کہ تمہیں اللہ کے ذکر سے روک دے، نماز سے روک دے، تو کیا تم رک جاؤ گے؟ نہیں میرے بھائی۔ تو یہ اخلاقی سدھار کے لیے اللہ رب العالمین نے یہاں حکم دیا۔ اس کے بعد مشرکین کا اللہ تعالیٰ نے رد کیا ہے۔ کیسے؟ آپ سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 103 پڑھیے۔ اللہ نے کہا ما جعل اللہ من بحیرۃ ولا سائبۃ ولا وصیلۃ ولا حام ولکن الذین کفروا یفترون علی اللہ الکذب واکثرهم لا یعقلون۔ مشرکین مکہ کیا کرتے تھے کہ وہ کچھ جانوروں کو اپنے معبودان باطلہ کے نام پر چھوڑ دیا کرتے تھے۔ وہ اپنے باطل جو ان کے معبود ہیں ان کے نام پر وہ چھوڑ دیتے تھے۔ تو اللہ نے کہا کہ اور وہ کیا کہتے تھے کہ یہ ہم اللہ کے حکم سے کر رہے ہیں۔ تو اللہ نے کہا کہ اللہ نے نہ بحیرہ بنایا ہے، نہ سائبہ، نہ وسیلہ، نہ حامہ۔ یہ کیا ہے؟ ان کی تفسیر ذرا جان لیجئے۔ بحیرہ ایسا جانور جس کا دودھ بتوں کے نام کر دیا جاتا تھا اور کوئی اسے استعمال نہیں کرتا تھا، یعنی کوئی جانور ہوتا، اونٹنی یا جو بھی جانور یا بکری، تو کہتے کہ یہ جانور اور اس کا دودھ جو ہے ہمارے بتوں کے نام ہے، اب اس کے بعد کوئی اسے استعمال نہیں کر سکتا تھا۔ تو اللہ نے کہا کہ اللہ نے اس کا حکم نہیں دیا ہے۔ اس کے بعد کہا سائبہ۔ سائبہ وہ جانور جو بتوں کے نام پہ چھوڑ دیا جائے، جو بتوں کے نام پہ چھوڑ دے، نہ اس پر کوئی سواری کرتا، نہ اس سے کوئی فائدہ اٹھاتا، نہ اس کے اوپر کوئی بوجھ لادا جاتا، اسے اپنے کسی معبود کے نام پر وہ چھوڑ دیتے تھے۔ تو اللہ نے کہا کہ اللہ نے سائبہ کا بھی حکم نہیں دیا ہے۔ ولا وسیلہ، اور وسیلہ کیا ہے؟ جو اونٹنی مسلسل 2 مرتبہ فیمیل بچے کو جنم دیتی، یعنی اونٹنی 2 مرتبہ مسلسل اونٹنی کو جنم دیتی، تو لوگ کہتے کہ یہ بڑی برکت والی، اسے اپنے معبودوں کے نام پہ چھوڑ دو، تو اس کو وسیلہ کہا جاتا۔ اور حامہ ایک خاص قسم کا میل اونٹ ہوتا تھا، ایک خاص قسم کا میل اونٹ ہوتا تھا جسے وہ اپنے معبودوں کے نام پہ چھوڑتے تھے۔ تو اللہ رب العالمین نے کہا کہ ایسا کوئی حکم اللہ نے نہیں دیا کہ تم اپنے بتوں کے نام پر، معبودوں کے نام پر، ان کے نظر و نیاز کے نام پر جانوروں کو چھوڑ دو۔ اللہ نے مشرکین مکہ کے اس عقیدے کا رد کیا۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 110 میں اللہ اکبر عیسیٰ علیہ السلام کے معجزے کا تذکرہ کیا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ بتائیے، عاقب صاحب نہیں بتائے، بقیہ لوگ، پوری تاریخ میں 3 بچوں نے ماں کے گود میں بات کیا ہے۔ ایک تو عیسیٰ علیہ السلام ہے، 2 اور کون ہیں؟ جی سورۃ البروج والا بچہ، ہاں چلیں 4 ہو گئے۔ اب یوسف علیہ السلام کے تعلق سے اب ایک بچہ اور۔ ایک بنی اسرائیل میں جریج نامی شخص پر جب زنا کی تہمت لگائی گئی، تو جس عورت کے ساتھ بدکاری کی تہمت لگائی گئی تھی، اس عورت سے جب بچہ پیدا ہوا تو اس بچے نے کہا کہ میرا باپ فلاں ہے، جریج نہیں ہے۔
تو اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کی تعریف کرتے ہوئے کہا اذ قال اللہ یا عیسی ابن مریم اذکر نعمتی علیک وعلی والدتک اذ ایدتک بروح القدس تکلم الناس فی المہد وکہلا. کہا اللہ نے اے عیسیٰ آپ اپنے اوپر اور اپنے ماں کے اوپر اللہ کی اس نعمت کو یاد کیجئے کہ اللہ نے آپ کے روح القدس جبریل علیہ السلام کے ذریعہ مدد کی اور آپ نے ماں کے گود میں بات کیا. جب وہ پیدائش کے بعد لے کر کے آئی تو قوم کے لوگوں نے کہا کہ مریم آپ تو کنواری ہیں، پھر یہ بچہ کہاں سے آیا؟ نہ آپ کا باپ برا تھا نہ آپ کی ماں زانیہ تھی. تو انہوں نے کہا کہ اسی سے بات کر لو. تو لوگوں نے کہا کہ یہ بچہ یہ کیسے بولے گا؟ تو انہوں نے کہا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ نے میرا نام فلاں رکھا ہے اور اللہ نے مجھے کتاب دی ہے اور میں. اس کے بعد انہوں نے اپنی بات کی، انشاءاللہ وہ آگے چل کے بات آئے گی تو اس کا ذکر کیا جائے گا. اس کے بعد کہا اللہ نے اے عیسیٰ اللہ نے آپ کو معجزہ یہ دیا کہ آپ مٹی کا پرندہ بناتے اور اس میں روح پھونکتے تو حقیقی پرندہ بن جاتا. کیسے؟ اللہ کے حکم سے. جو آدمی پیدائشی طور پہ کوڑھ کا مریض ہے ایسے آدمی کو آپ چھوتے تو وہ ٹھیک ہو جاتا اللہ کے حکم سے. آپ مردے کو زندہ کرتے اللہ کے حکم سے. ہمارے یہاں تو مقام بہت بڑھ گیا، کہتے کہ میرے حکم سے کھڑا ہو جا. انا للہ و انا الیہ راجعون. عیسیٰ علیہ السلام کہہ رہے کہ اللہ کہہ رہا کہ میرے حکم سے آپ مردے کو زندہ کرتے، میرے حکم سے. بات سمجھے؟ تو اللہ نے ان معجزات کا تذکرہ کیا ہے. ایک بات میں نے نوٹ کی ہے، بڑا اہم ہے. ایک چیز ہوتا ہے معجزہ، ایک چیز ہوتی ہے معجزہ اور ایک کیا ہے؟ کرامت. معجزہ اور کرامت میں فرق کیا ہے یہ جان لیجیے. معجزہ کہتے ہیں کسی نبی سے عادت کے خلاف کسی امر کا ظاہر ہونا. جیسے پانی کم پڑا، صحابہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی، آپ نے کہا کہ جتنا پانی ہے جمع کرو. اس کے بعد آپ نے اپنی انگلی مبارک اس میں ڈالا تو اللہ نے اس برکت سے سب کو پانی سے سیراب کیا اللہ تعالیٰ نے. دودھ کا وہ ہجرت کا واقعہ، جب آپ اس عورت کے گھر پر پہنچے ام معبد کے، کہا کہ ایک ہی بکری ہے جو پیچھے رہ گئی ہے اور یہ اس لیے کہ کمزور ہے، یہ دودھ بھی نہیں دے سکتی. اللہ کے نبی نے کہا کیا میں دودھ لوں؟ کہا دودھ. آپ نے جب ہاتھ لگایا تو برکت ہوئی، آپ نے دودھ دعا خود پی، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پلایا، ان کے بچوں کو پلایا اور گھر میں دودھ بھی باقی بچ گیا. تو یہ معجزہ ہے اللہ تعالیٰ نبیوں کے ذریعہ کرتا ہے. ایک چیز ہوتی ہے کرامت. کرامت کیا ہے؟ کہ خلاف عادت چیز کا ظاہر ہونا اللہ کے کسی نیک بندے سے. لیکن دونوں میں بڑا فرق ہے، یہ یاد رکھنا. معجزہ یہ اللہ کے جانب سے چیلنج ہوتا ہے اس امت کے انکار کرنے والوں کے لیے، اور یہ اللہ کے جانب سے حجت ہوتی ہے. لیکن کرامت جو ہے یہ اللہ تعالیٰ اپنے کسی نیک بندے کی تائید کرتا ہے یا کسی مشکل میں اس کی مدد کرتا ہے. دوسری اہم چیز، معجزے کے معاملے میں نبی معصوم ہوتا ہے ہر طرح کی غلطی سے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے جانب سے خاص تائید ہوتی ہے. لیکن کرامت کے معاملے میں اللہ کا نیک بندہ، اللہ کا ولی جو ہے یہ معصوم نہیں ہوتا ہے. اچھا، خلاف عادت چیزیں تین لوگوں سے ظاہر ہوتی ہیں. ایک نبی سے جو معجزہ کہا جاتا ہے، ایک اللہ کے نیک بندوں سے جسے کرامت کہا جاتا ہے، اور ایک جو جادوگر اور شعبدہ باز ہیں وہ بھی خلاف عادت چیز پیش کرتے ہیں. لیکن تینوں میں فرق کیا ہے؟ یاد رکھنا کہ معجزے میں نبی معصوم ہوتا ہے، کرامت میں ولی معصوم نہیں ہوتا، اور یہ شعبدہ باز یہ جھوٹا ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کے کچھ معجزات کا تذکرہ کیا. اس کے بعد شروع ہوا ہمارا سورۃ الانعام کا سفر. سبحان اللہ. سورۃ الانعام، انعام کے معنی ہوتے ہیں چوپائے کے، انعام کے معنی ہوتے ہیں چوپائے کے. یاد رکھیں ایک چیز کہ اس سے پہلے سورۃ البقرہ، سورہ آل عمران اور سورۃ الاعراف وغیرہ میں اللہ نے یہود و نصارہ کے جرم کو بیان کیا ہے. انہوں نے جو جرم کیے تھے اس پر بات گزر چکی ہے. اللہ نے یہاں سے جو ہے مشرکین مکہ کی حالت بیان کی. اور اکثر آپ دیکھیں گے یہ سورت جو ہے سورۃ الانعام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مکے میں قیام کے دوران آخری دنوں میں نازل ہوئی ہے. اس لیے اس میں آپ کے دعوت کا پورا نچوڑ ملتا ہے، پوری دعوت کا نچوڑ ملتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ لیجئے کہ جو توحید کی دعوت پیش کی تھی، اللہ اکبر، تو اللہ نے اس کا نچوڑ بیان کیا. اگر ہم شروع کریں تو آیت نمبر 1 ہی دیکھیے اللہ نے کیا کہا. الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور ثم الذین کفروا بربہم یعدلون. کہ
تمام تعریفیں اس اللہ رب العالمین کے لیے جس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا اور جس نے تاریکی اور روشنی کو بنایا. ثم الذین کفروا بربہم یعدلون. پھر اللہ نے کہا کہ یہ جو اہل کفر ہیں ان کا اللہ نے تذکرہ کیا. اس کے بعد آیت نمبر آپ 10 دیکھیے, اللہ نے وہاں بھی توحید کا تذکرہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ ذالکم اللہ ربکم لا الہ الا ہوا خالق کل شیء فاعبدوہ وہو علی کل شیء وکیل. یہی تمہارا اللہ, یہی تمہارا رب ہے, اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں. وہ ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے, اس کی عبادت کرو, وہ ہر چیز کا نگہبان ہے. اس کے بعد اللہ رب العالمین نے مکہ کے مشرکوں کی آخرت کے انکار کا تذکرہ کیا ہے. یہ کہا کرتے تھے کہ آیت نمبر 29 پڑھیے, وَقَالُوا إِنْ هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ. کہتے تھے کہ بھائی ہم تو دنیا میں پیدا ہوئے ہیں, اسی میں زندگی گزارنا ہے, مرنا ہے, مٹنا ہے, اور اس کے بعد جو ہے ہم دوبارہ اٹھائے نہیں جائیں گے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. تو اللہ رب العالمین نے ان کے اس عقیدے کو رد کرتے ہوئے فرمایا کہ وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهُ وَلَعِبٌ وَلَلدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ. آیت نمبر 32 میں اللہ نے کہا کہ یہ دنیا کی زندگی تو کھیل تماشا ہے, حقیقی زندگی جو ہے وہ آخرت کی زندگی ہے جس دن سارے لوگوں کو اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر کے اپنے اعمال کا حساب دینا ہے. اس کے بعد اللہ رب العالمین نے قیامت کے روز اللہ تعالیٰ تمام انسانوں کو جمع کرے گا, اس کا بھی اللہ نے تذکرہ کیا. مشرکین مکہ کی تردید کرتے ہوئے آیت نمبر 12 میں اللہ نے فرمایا لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ, کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن تم سارے لوگوں کو جمع کرے گا, سارے لوگوں کو جمع کرے گا, اور اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے. اتنا ہی نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ یہ مکہ کے مشرکین جن کی عبادت کرتے ہیں ان معبودوں کو بھی جمع کیا جائے گا. آپ پڑھیں آیت نمبر 22 اور 24 پڑھیے. اللہ رب العالمین نے ان کی حالت بیان کی, کہا اللہ نے وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا أَيْنَ شُرَكَاؤُكُمُ الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ. اللہ نے کہا کہ قیامت کے دن جو ہے ہم ان سب کو جمع کریں گے اور ان معبودوں کو بھی جمع کریں گے جن کی یہ اللہ رب العالمین کے علاوہ عبادت کرتے تھے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. تو اللہ تعالیٰ صرف لوگوں کو ہی نہیں بلکہ جن کی بھی اللہ کے علاوہ عبادت کی جاتی ہے ان سب کو اللہ رب العالمین جمع کرے گا. اس کے بعد ہم آتے ہیں آیت نمبر سیدھا 59 پر. یہاں اللہ نے اپنی ایک خاص صفت کے بارے میں وضاحت کی ہے. وہ صفت کیا ہے؟ علم غیب کا ہونا. عام طور سے ہمارے یہاں نظریہ کیا ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب ہیں, اور حتیٰ کہ میں آپ کو بتلاؤں تو شاید آپ کو حیرت ہوگی, جو لوگ غیر شرعی طریقے سے علاج اور معالجے میں لگے ہیں ان کے بارے میں بھی لوگوں کا عقیدہ ہے کہ عالم الغیب ہے. کیسے؟ اب آپ ایک صاحب کے ہاں پہنچتے اپنی پریشانی لے کر کے, آپ کے بیٹھتے ہی آپ کا نام لیتے ہیں, ہاں بھائی حبیب صاحب کاروان سے آئے ہیں, آئیے آپ کی یہ پریشانی. آپ پریشان ہو جاتے ہیں. اللہ کی قسم بندے نے مجھے کبھی دیکھا نہیں, میرے بارے میں ساری باتیں یہ جانتا ہے. میرے بھائی یہ سب جن اور شیطانوں کا چکر ہے. آپ کو معلوم ہے ہر انسان کے ساتھ ایک شیطان پیدا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ صحیح حدیث کے الفاظ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا. تو صحابہ نے پوچھا آپ کے ساتھ بھی ہوگا؟ میرے ساتھ بھی ہوا, لیکن اللہ نے مدد کی تو وہ ایمان لے آیا اور مجھے خیر کی باتیں بتاتا ہے. اب آپ کا شیطان جا کر کے اس کے شیطان کو ساری باتیں بتلا دیتا آپ کے جانے سے پہلے. ابھی آپ لائن میں بیٹھے ہیں, نمبر لگا کر کے میرا نمبر آنے والا ہے, وہ ساری باتیں بتلا دیتا ہے. اس کے بعد جو ہے آپ جیسے اندر جاتے ہیں, اب اس کے شیطان نے اس کو آپ کے متعلق سارا خبر دے دی, وہ آپ کے بارے میں آپ کو بتلا دیتا ہے. آپ پریشان ہو جاتے رہیے, پہنچی ہوئی سرکار ہے, بہت دور تک اس کی پہنچ. اللہ کے بندو یہ سب جنوں کے ذریعہ کھیل ہوتا ہے, شیطانوں کے ذریعے یہ تماشے ہوتے ہیں. عالم الغیب صرف اللہ ہے, اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے. پڑھیں اللہ نے کیا کہا آیت نمبر 59 میں, کہا کہ وَعِنْدَهُ مَفَاتِيحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ. اللہ نے یہاں تک کہا کہ درخت کا ایک پتا بھی گرتا ہے تو اللہ کا علم میں ہوتا ہے,
رات کی تاریکی میں دن کے اجالے میں زمین سے ایک دانہ بھی نکلتا ہے وہ بھی اللہ کے علم میں ہے. اور آیت نمبر 50 سورۃ الانعام کی آیت نمبر 50 میں تو اللہ نے یہاں تک کہا اے نبی کہہ دیجئے قل لا اقول لکم عندی خزائن اللہ ولا اعلم الغیب. اے نبی کہہ دیجئے کہ نہ تو میرے پاس زمین کا خزانہ ہے اور نہ ہی میں غیب جانتا ہوں. اللہ نے نبی کی زبانی کہلوایا کہ نبی کہہ دیجئے میں غیب نہیں جانتا. ہم کہتے نہیں نبی غیب جانتے ہیں. اب یہ بتاؤ ہم آپ کی مانے کہ نبی کی مانے اور اللہ کی مانے؟ اور اللہ نے ایک مقام پر کہا ہے نبی کہہ دیجئے لو کنت اعلم الغیب لاستکثرت من الخیر وما مسنی السوء. اے نبی کہہ دیجئے اگر میں غیب جانتا تو دنیا کی ساری بھلائی اکٹھا کر لیتا, مجھے کوئی برائی نہیں پہنچتی. نبی کی بیوی کے اوپر زنا کی تہمت لگائی گئی. وہ بیوی جس کے بارے میں سوال کیا گیا کہ اللہ کے رسول آپ لوگوں میں سب سے زیادہ کس سے محبت کرتے؟ کہا عائشہ سے. کہا مردوں میں؟ کہا اس کے باپ سے. اس بیوی پر بدکاری کی تہمت لگائی گئی. اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب ہوتے تو پہلے ہی دن کھڑے ہو کے کہہ دیتے کہ بدبختو یہ جھوٹی بات تم کہہ رہے ہو, میری بیوی نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا. آپ اللہ کے وحی کا انتظار کرتے. نبی عالم الغیب ہوتے, نعوذ باللہ جو نبی کو عالم الغیب مانتے میں سمجھتا ہوں نبی پر تہمت لگاتے. کیوں؟ 70 صحابہ واقع رجیع میں 70 صحابہ کو اللہ کے نبی نے ایک جگہ بھیجا. کیوں؟ گاؤں کے لوگوں کو قرآن سکھانے کے لیے. ان لوگوں نے دھوکے سے 70 صحابہ کو قتل کر دیا. حافظ قرآن ہے. اگر نبی غیب جانتے کہ یہ جا کے وہاں قتل ہو جائیں گے, شہید کر دیے جائیں گے, تو کیا نبی بھیجتے وہاں پر؟ تو نبی پر غیب جاننے کا دعویٰ کرنا یہ در حقیقت نبی پر تہمت لگانا ہے. اور آیت جو پیش کی جاتی ہے وما هو علی الغیب بضنین, نبی غیب کی بات بتانے پر بخیل نہیں ہے. اللہ کے بندے, اللہ قرآن میں ایک اصول بیان کرتا ہے کہ جب تک اللہ نہ کہے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى, اللہ جب تک وحی نہ کرے نبی نہیں کہتے. تو جب غیب کی باتوں کی وحی اللہ کی جانب سے آتی ہے تو نبی بتاتے ہیں, اس کے بتانے میں بخیل نہیں ہے. لیکن اس کو یہ کہنا کہ آپ اپنی جانب سے ساری باتیں بتاتے ہیں بغیر اللہ کے وحی کے اپنے علم سے بتاتے ہیں, تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر تہمت لگانا ہے. اس کے بعد اللہ رب العالمین نے انہی آیات میں کہہ لیجئے کہ ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کیا. ابراہیم علیہ السلام پریکٹیکلی لوگوں کو دعوت دیتے ہیں. آپ پڑھیں آیت نمبر 76 پڑھیے. کہتے ہیں وَكَذَلِكَ نُرِيَ إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ وَرَأَىٰ كَوْكَبًا قَالَ هَذَا رَبِّي فَلَمَّا أَفْلَ قَالَ لَا أُحِبُّ الْآفِلِينَ. پڑھتے جائیے 76 78 79 اور 80 تک پڑھیے. ابراہیم علیہ السلام اپنے قوم کے لوگوں کے ساتھ بیٹھے, ستارہ طلوع ہوا, دیکھا, کہا یہ بڑا چمکدار ہے, یہی میرا رب ہے. اب اس کے بعد جب صبح کی روشنی آئی ستارہ غائب. اس کے بعد جب سورج طلوع ہوا بالکل روشن ہے, دیکھ کے کہا نہیں نہیں یہ روشن ہے, یہ میرا رب ہے. شام ڈھلتے ہی سورج بھی غائب. اب رات کو جب چاند طلوع ہوا تو کہا کہ نہیں یہ ہو سکتا ہے میرا رب, لوگوں کے سامنے. جب صبح ہوئی تو چاند بھی بیچارہ غائب ہو گیا. کہا ان میں سے تو کوئی معبود نہیں ہو سکتا ہے, اگر میرے رب نے مجھے ہدایت نہ دی تو میں گمراہوں میں سے ہو جاؤں گا. اللہ اکبر. اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام نے کہا انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین, میں اپنا چہرہ اس رب کی طرف پھیرتا ہوں جس نے مجھے پیدا کیا اور جس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا. اللہ اکبر. اور اللہ کی طرف اپنے چہرے کو پھیر دیا اور ایک سو ہو کر کے ایمان والوں میں سے ہو گئے. اس کے بعد اللہ اکبر اللہ تعالیٰ نے بڑی بہترین بات کی ہے. تقریباً 18 نبیوں کا اللہ نے تذکرہ کیا سورۃ الانعام کے اندر. آپ پڑھیں, اللہ نے کہا وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَى قَوْمِهِ, کہا کہ یہ ہماری حجت اور دلیل ہے جو ہم نے ابراہیم کو دیا. اس کے بعد کہا وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ, گنتے جائیں میرے ساتھ, میں نبیوں کا نام لوں گنتے جائیں. سب سے پہلے کہا اللہ نے ابراہیم, اس کے بعد کہا اسحاق, اس کے بعد کہا یعقوب, پھر کہا نوح, پھر کہا داؤد, پھر کہا سلیمان, پھر کہا ایوب, پھر کہا یوسف, پھر کہا موسیٰ, پھر کہا ہارون, پھر کہا زکریا و یحییٰ و عیسیٰ و الیاس و اسماعیل و الیسع و یونس و لوط. 18 نبیوں کا اللہ نے نام لیا, 18 نبیوں کا. اس کے بعد اخیر میں اللہ رب العالمین نے کیا کہا کہ لو اشرکوا لحبط عنہم ما كانوا يعملون, اگر ان نبیوں سے بھی شرک ہو جائے تو اللہ ان کے عمل کو ضائع اور برباد کر دے گا. چاہے جائے کہ کوئی انسان شرک کرے,
اتنا عظیم گناہ. اللہ نے 18 نبیوں میں سے ابراہیم علیہ السلام اولو العزم، نوح علیہ السلام اولو العزم، موسیٰ علیہ السلام اولو العزم، عیسیٰ علیہ السلام اولو العزم، 4 بڑے پیغمبروں کا اللہ نے تذکرہ کیا اور کہا ہے نبی اگر ان لوگوں سے بھی شرک ہو جائے تو اللہ تعالی جو ہے ان کے کہہ لیجئے کہ کسی بھی عمل کو قبول نہیں کرے گا. اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر کہہ لیجئے کہ 65 کے اندر اپنا ایک اصول بیان کیا. اللہ نے کہا قُلْ هُوَ الْقَادِرُ عَلَىٰ أَن يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِّن فَوْقِكُمْ أَوْ مِن تَحْتِ أَرْجُلِكُمْ أَوْ يَلْبِسَكُمْ شِيَعًا وَيُذِيقَ بَعْضُكُمْ بَأْسَ بَعْضٍ انظُرْ كَيْفَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ لَعَلَّهُمْ يَفْقَهُونَ. اللہ نے کہا کہ اللہ اس بات پر قادر ہے کہ اللہ تعالی ہمارے اوپر سے عذاب نازل کرتے یا ہمارے نیچے سے اللہ تعالی عذاب نازل کرتے. اللہ اس بات پر قادر ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. یا اللہ ہمارے بعض گناہوں کی وجہ سے ہمیں پکڑ لے. اللہ نے کہا انظر کیف نصرف الآیات. اے نبی دیکھیے ہم کیسے آیتوں کو کھول کھول کر کے بیان کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ اس بات پر قادر ہے میرے بھائی کہ اللہ ہمیں پکڑ لے، آپ کو پکڑ لے، اور اللہ جیسے چاہے پکڑ لے. لیکن اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. اے نبی ہم ان کو چھوٹے چھوٹے عذاب کا مزہ چکھاتے ہیں بڑے عذاب سے پہلے تاکہ یہ پلٹ جائیں اللہ کی طرف. میرے بھائی اللہ اس بات پر قادر ہے کہ ہم کو عذاب میں پکڑ لے، لیکن اللہ عذاب نازل نہیں کرتا، مہلت دی اللہ نے تاکہ ہم اللہ کی طرف پلٹ جائیں. دعا کریں اللہ سے کہ اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو کتاب و سنت کی ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہم سب کو جب تک دنیا میں زندہ رکھے دین اسلام پر اور خاتمہ ہوتے ایمان و اسلام کی حالت میں ہو. آمین واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. سبحانک اللہم بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک.